السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں اور جو لوگ مجھے چاہتے ہیں، مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، تو میں آج ایک اتنی بڑی موٹیویشنل اسپیچ جو ایک حق بات ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ عورت جو ہے اس کا اسلام میں کیا اس کے لیے اللہ نے کون سا درجہ رکھا ہے، عورت کے ذمے کیا کیا ہے، خاوند بیوی کا جو ریلیشن ہے یہ کیسا ریلیشن ہے یا نہیں، ان چیزوں پہ جو ہماری بربادی بنی، جو ہمارے بچوں کی جو نافرمان ہوئے، غلط راستے پہ چلے گئے، غلط پاتھ چن لیے جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے، تو ان کی جو وجہ سب سے بڑی وجہ ہے، جو ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو آج ہم کہیں نیچے دب گئے ہیں نا کہیں نہ کہیں، تو وہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ عورت اسلام میں سب سے زیادہ عزت جو ہے اسلام نے عورت کو دی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو رشتہ پسند ہے وہ خامد اور بیوی کا ہے۔ اتنی چھوٹی سی ایک بات کروں گا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، کہ اللہ نے جب یہ رشتہ زمین پہ بنایا، جب انسان کو بھیجا، تو وہاں پہ نہ ہی والدین کا رشتہ بنایا، ماں باپ کا نہیں بنایا، بہن بھائی کا نہیں بنایا، دوستی کا نہیں بنایا۔ پہلا رشتہ جو میرے اللہ نے بنایا وہ خامد اور بیوی کا رشتہ میرے اللہ نے بنایا۔ اور دنیا پہ بھی یہ جو خامد اور بیوی کا آخری جو ہے یہ ریلیشن جو یہ ان کا ہوتا ہے بیچ میں یہ پیار، تو وہی آخر میں بھی دنیا پہ بھی عورت اور خامد اور بیوی ہی بچتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد بیٹیاں جو ہیں اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، بیٹے جو ہیں وہ اپنے والد سے الگ ہو جاتے ہیں، والدین سے، لیکن کبھی بھی بیوی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ جیسا مرضی ہو، اس کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ اور مرد کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ہماری بیویاں ہماری بچیاں غلط راستے پہ جائیں گی تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود کریں گے۔ میں یہ چیز گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی کی بیوی کو غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کی بیوی کو کوئی دیکھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی کی بچی کی عزت رکھو گے، آپ کسی کی بچی کو عزت والا مقام دو گے، آپ کی بچیوں کو ذلت ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا دین ہے۔ اس کو اسی کے طریقے سے چلنے دو، اسی کے طریقے سے چلنے دو۔ وہی ہے وحدہ لا شریک۔ اس نے کہا میں اکیلا، داتا وہی ہے، دینے والا وہی ہے۔ اس نے کہا میں اکیلا، میرا کوئی شریک نہیں، اور میں رب العزت کو سب سے زیادہ اپنا غصہ جلال تب آتا ہے جب اس کا انسان اس کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگے۔ اور یار مانگ کے تو دیکھو، اور میرے اللہ سے دل لگا کے تو دیکھو، اور امیدیں جو ہیں، جو یقین ہے وہ اللہ پہ لا کے تو دیکھو۔ اللہ کی قسم کر کے بولتا ہوں، کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی کی مدد نہیں کر سکتی سوائے میرے اللہ کے۔ انسان خود محتاج رحمت ہے، خود طلب چاہیے اس کو، شہرت کی طلب چاہیے، عزتوں کی چاہیے، معاشرے میں ایک بڑا مقام چاہیے اس کو اپنا نام چاہیے، اس کو اپنا بڑا عالیشان گھر چاہیے، لیکن اس کو قبر کی وہ اندھیری رات نہیں چاہیے جو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ جو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے وہ موت ہے۔ نہ ہی موت کو آج تک کوئی جھٹلا سکا ہے اور نہ ہی جھٹلا سکے گا۔ نہ ہی آج تک حق سے کوئی لڑ سکا ہے، نہ ہی لڑ کے جیتا ہے، اور نہ ہی کوئی لڑ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی حق کے خلاف حق سے کوئی جیت سکتا ہے۔ حق سے لڑا نہیں جاتا، حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، حق کو اپنی زندگی میں لایا جاتا ہے، حق کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ تو لا کے تو دیکھو میرا اللہ تمہارے لیے کون سے راستے آسان کر دے گا، کیسی منزلوں پہ تمہیں پہنچا دے گا جہاں کا آپ نے گمان تک نہیں کیا ہوگا، جو آپ کی سوچ سے پرے ہوگی۔ اپنا کام کرو، اپنی ذات کا ٹھیکہ اٹھاؤ، دوسروں کے ایمانوں کے فیصلے نہ کرو۔ خدا را کوئی نہیں جانتا کون ایمان والا ہے یا کون نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ بخشنے والا صرف رب العزت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ میرا نام لیا میں اس کو بھی جنت میں ڈالوں گا۔ تو تم کون ہو یار؟ تم اس کی جنتوں کے فیصلے کرنے والے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تم اپنی ذات کا فیصلہ کرو، اپنے ایمان کا فیصلہ کرو۔
اپنی نظروں میں تمہیں پتا ہے تم جھوٹ بھی بول رہے ہو، تم فراڈ بھی کر رہے ہو، تم منافق بھی ہو، تم چور بھی ہو، تم زنا بھی کر رہے ہو، اور پھر توقع رکھتے ہو دنیا سے عزتوں کی. اور کیا کرو گے ان عزتوں کو؟ اللہ کی قسم عزت چاہیے تو اس کی نظروں میں عزت بناؤ، باقی سب ذلت ہے. جن کو تم لوگ عزت اور دولت اور شہرت اور عروج سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے زوال ہے. اپنی آنکھیں کھولو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا نبی کچھ محمد رسول اللہ یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے جس کے لیے پوری کائنات بنی. وہ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کا حبیب ہے، میرا حبیب ہے، پوری امت پورے ایمان مومنوں کا حبیب ہے میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں اب آنے والا. میرے اللہ نے بھیج دیا اور دین کو مکمل کر دیا. قرآن شریف کے اندر ثابت کر کے بتاؤ کہیں غلط لکھا ہوا ایک لفظ ایک الفاظ جو حق نہ ہو وہ اسلام کے اندر ثابت کرو. کیوں اسلام کو مجبور کر بدنام کر رہے ہو؟ کیوں اسلام میرے نبی کی عزتوں کو یار اگر میں اس کو عزت نہیں دے سکتے، اس کے لیے صحیح نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ ہے اس اپنے چہرے پہ داڑھی سجا کے ٹوپی لگا کے اس کی عزت کی توہین مت، اس کی عزت کی دھجیاں مت اڑاؤ. نبی میرے اللہ کے دین کو مت بدنام کرو. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مت، دین کو دین کے طریقے سے چلاؤ، اپنے طریقے سے مت چلاؤ. اللہ کی قسم تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تم غرق بے اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. اور کون سی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو تم؟ وہ جو کہتا ہے میں کالی رات میں کالے اندھیرے پہ کالی پتھر پہ کالی چونٹی کے 8 قدموں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کی آواز سن بھی رہا ہوں، اس ذات سے، اس کے خلاف، اس سے لڑنے چلے یار کہ جو تمہاری مزائلوں پہ تم نے اربوں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے ہیں. اب بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑی فنڈز دی گئی ہے. خدا کی قسم یہ محنت اخلاق پہ ہوتی، انسان کے اخلاق پہ، میرے نبی کی ذات پہ یہ محنت ہوتی. اپنے اخلاق ہمارے ٹھیک ہوتے. اللہ کی قسم کسی جنگ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی خون ریزی ہوتی ہی نہ پوری دنیا میں. یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. سب سے بڑا بگاڑ جو میں نے بات کی، میرا ٹاپک جو تھا وہ ہے عورت جس کو سب سے زیادہ اسلام میں عزت دینی تھی اس کو ہم نے سب سے زیادہ ذلیل کر دیا، معاشرے میں ذلیل کر دیا. عورت کا مقام ہے، میرے اللہ نے عورت کو صرف تمہاری نسل چلانے کے لیے اور تمہاری اولاد کی تربیت کے لیے پیدا کیا ہے. شریعت میں کہیں سے ثابت کر کے بتاؤ کہ عورت کے ذمہ اس کے خامد کا جو کھانا ہے، کہیں سے ثابت کر کے دو. دین میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو دین والے کہتے ہو تو ثابت کر کے دو ایک ہی چیز. کرو ثابت. کہاں گئی تمہاری ایجوکیشنز؟ عورتوں کو عزت دو اور انہیں اتنی بڑی عزت دو کیونکہ تمہاری نسلیں ان سے چلنی ہیں. عورت کا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا، ان کو ایجوکیٹڈ کرنا. اگر یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، جو ہمارے پاس علم نہیں ہے، جو ہماری نقصان ہے، جو ہماری بربادی کی وجہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری جو پراپر ایجوکیشن نہیں تھی. ہم نے اسی کو دین مانا جو کسی نے علماء نے بات کی یوٹیوب سے، اس کو دین مانا، لیکن کبھی دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی. نہ ہی قرآن پڑھا ترجمے میں، نہ ہی حدیث پڑھی، نہ ہی میرے نبی کی ذات کو پڑھا کبھی، نہ ہی صحابہ اکرام کی ذات کو پڑھا، نہ ہی کسی اولیاء اللہ کی ذات. میں ایک اولیاء اللہ کی ذات کو پڑھ کے دیکھو اور نام سے مت مانو، یہاں سے ان کی سیرتیں جانو. جن اولیاء اکرام کی بات کرتے ہیں ان کی سیرت سنو. حق آئے گا، حق دنیا پوری میں آئے گا، ہر گھر میں آئے گا. اور اللہ کی قسم اللہ خود اپنے دین کو پہنچائے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھینتا ہے، رزق نہیں چھینتا. وہ اپنی عورتوں کو عزت دو، اپنی تاکہ انہیں بھی لگے. اللہ کے دین کو مانو، کسی کی عورتوں کو غلط نظر سے مت دیکھو، کسی کی بچیوں کو مت دیکھو. اگر تمہیں ویسی چاہیے تو اللہ سے مانگو. اللہ کی قسم تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی کو اللہ ویسا ہی بنا دے گا جیسا تم چاہتے ہو. اس کی چاہت تم کرو، تمہاری چاہت وہی کرنے والا ہے اور کوئی نہیں. خدا کا واسطہ ہے، امیر لوگوں سے میں ایک چیز کہتا ہوں، زکوٰۃ دو.
زکات دو, اتنے پیسے گھروں میں بینکوں میں کیا کرو گے, کہاں لے کے جاؤ گے, تاکہ غریب کی لڑکی کو اپنے جسم نہ بیچنے پڑے, تاکہ غریب کی لڑکی کو کپڑا نہ اتارنا پڑے. کوئی بھی عورت شوق سے دھندا نہیں کرتی, یہ چیز میں حق سے کہتا ہوں, کوئی بھی عورت اپنا جسم شوق سے کسی کو دینا پسند نہیں کرتی, وہ اپنی مجبوریوں سے کرتی ہے. تو خدا کا واسطہ ایسی چیزیں نہ کرو کہ جس سے ہماری بچیوں کی عزت ختم ہو, جس سے آج ہمارے دین پہ بات آ رہی ہو. اور اس دین کو نا, اس دین کو جس کا تم نے مذاق بنا دی ہے, کہاں ہے اس میں نفرتیں, کہاں ہے اس میں جنگ, کہاں ہے اس میں لڑائیاں. اس میں سب سے بڑی لڑائی, سب سے پہلی چیز ہے اخلاق, اخلاق, اخلاق. اپنے عزت دو, ہر انسان کو عزت دو, ہر انسان کو عزت دو, اپنے اخلاق اچھے کرو. کون سے دھرموں کی تم بات کرتے ہو, کون سی کاسٹزم کی تم بات کرتے ہو, کون سے ریلیجنز کی تم بات کرتے ہو, اور بات مت کرو. آپ کو خود پتا ہے, اللہ کی قسم ایک انسان سے, میں اپنی ذات سے زیادہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جان پائے گا. اپنی ذات سے خود پوچھو کہ تمہاری نظر میں تمہاری عزت کتنی ہے, تمہاری عزت میں تم سچے کتنے ہو, تمہاری عزت, تمہاری نظر میں تم کتنے حد پہ ہو. تو پھر دنیا سے طلب کرنا عزت. سب سے پہلے اپنی عزت کرنا خود سیکھو. اور سب سے بڑی چیز, توقع اور امید میرے اللہ سے رکھو, کسی انسان سے نہیں. جب بھی انسان سے توقع رکھو گے, جب بھی انسان سے امید رکھو گے, نا امید ہوں گے, ذلیل ہوں گے. اور اللہ بولے گا جاؤ مانگو, پوری کرو ان سے, کائنات سے مانگ کے. اور جب اس سے مانگو نا تو وہ ایسے کرتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری سوچوں سے, ہمارے سے پرے ہے اس کی ذات. جو مدد وہ کرتا ہے, مددگار جانو تو اس کو جانو, ڈرنا ہے تو اس کے نزدیک ڈرو, عزتیں بنانی ہے تو اس کے نزدیک عزتیں بناؤ, شہرت بنانی ہے تو اس کے نزدیک بناؤ, جہاں سے کبھی نا امیدی نہیں ہوگی. اللہ کی قسم, جو انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا. تو اور دنیا پہ اس کو اس کی محنت کا اجر دیتا ہے. اور قیامت کے فیصلے, کل کے قیامت کے فیصلے ایمانوں پر ہیں. جو انسان سچا ہے, جو انسان جس کے اندر فریب نہیں ہے, مکار نہیں ہے, بے ایمانی نہیں ہے, جو انسان حق اور سچ پہ ہے, اس کو اللہ نے وعدہ کہ اس کو دنیا کی عزتیں ملیں گی. اور قیامت کی عزت, کل کی عزت جو ہے نا وہ ایمان پہ ہے, ایمان پہ ہے. اپنی زندگی کا مقصد سمجھو, آنے کا مقصد سمجھو, جانو کہ کون سا دین حق ہے, سچ کیا ہے. سچ کو جاننے کی تو طاقت رکھو, سچ سے لڑنے کی نہیں, کیونکہ سچ سے کبھی کوئی نہ لڑ سکا ہے, نہ لڑے گا, اور نہ ہی لڑ سکتا ہے. اور اگر کوئی لڑا ہے تو نہ ہی وہ جیتا ہے, نہ ہی جیت سکے گا بروز قیامت تک. یہاں پہ صرف حق اور سچ رہے گا, اور جھوٹ کی کبھی جیت ہو ہی نہیں سکتی. جو میں اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ اپنے گھر میں نا, ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے, ہم بنا بلائے کوئی ہمارے گھر آ جائے, ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے. تو اللہ کے گھر میں جو جائے گا وہ اللہ بلائے گا تو جائے گا. جب وہ چنے گا, دعا کرو کہ وہ تمہیں چن لے, وہ تمہیں معاف کر دے. خدا کی قسم تمہارے ہاتھ سے وقت نکل رہے ہیں, کل قبر میں ہوں گے. کسی نے پوچھا ایک انسان کے ساتھ قبر کے پاس جا کے کہ یہ انسان اگر زندہ ہوتا تو یہ کیا چاہتا. اس نے کہا کہ یہ کہتا کہ میں تیری عبادت کروں گا, میں سیدھے راستے پہ چلوں گا, میں حق کے راستے میں. تو اس نے, دوسرے انسان نے کہا اس سے یہ وقت چلا گیا ہے, یہ وقت چلا گیا ہے, اور تمہارے پاس یہ وقت تم زندہ ہو. تو جو اس کے لیے بول رہے ہو نا وہ خود کرو, سنتوں کی بات نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحث کے لیے مت رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کرنی ہے, اس کے نام دنیا تک پہنچانا ہے, تو اس کے طریقے سے کرو, اس کے طریقے سے کرو. خدا کی قسم اس کے بنا نہ ہی کوئی کامیابیاں دے سکتا ہے, نہ ہی کوئی رزق دے سکتا ہے, نہ ہی کوئی رازق ہے. اب بتاؤ آج تک کوئی بھوکا مرا, بھوک سے کوئی آج تک مرا. اور ہمارے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو 2 دن تو دنیا نہ چل سکتی. تم کسی کو, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم رشتے ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, اور تو کون سے عہدے ہیں تمہارے جو کل چھین جانے ہیں تم سے. جس کرسی پہ آج تم ہو, دیکھو اس سے پہلے وہاں پہ کتنے ہیں, وہاں پہ ایک نام لکھا ہوتا ہے, فلانا 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 اتنے سال اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک یہاں رہا. کہاں ہے وہ؟ پوچھو ان سے, ان کے ناموں سے پوچھو.
उन डीसीओ के नामों से पूछो, उन मिनिस्ट्रियों के नामों से पूछो, उन पीएम के नामों से पूछो, कहाँ हैं वो? कोई जानता है उन्हें? आज कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भूल नहीं सकता। अल्लाह का वास्ता है, मुसलमान लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस दीन को रोंदो मत रोंदो। और दीन को बेचने वाला है। क्यों बदनाम किए जा रहे हो मुसलमानों को? क्यों मेरे इस नबी की सुन्नत को, इस चेहरे को बदनाम करते हो यार? क्यों इस टोपी की इज्जत जो है ना, क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? और क्या करोगे ऐसे पैसों को? क्या करोगे ऐसी शोहरतों को? उनसे पूछो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अरबों खरबों करोड़ों उनके पास पड़े हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ना ही वो चैन से सो सकते हैं, ना ही चैन से अपनी मर्जी से खा सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं, ना ही चल सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को ये सब पैसे से चाहिए। तो मेरे रब ने कहा पैसा तुझे मैंने दिया है, तू पैसे से करके बता। पैसे, जिल्लत, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा मैं वाहदहू ला शरीक, मैं अकेला, मेरा कोई शरीक नहीं है। बार बार कलमा पढ़ते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं कि उसके सिवा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और हबीब हैं। और कलमे का तर्जमा पढ़ो, सारी बहसें यहीं पे खत्म हो जाएगी। पहले ही कलमे का तर्जमा पढ़ो, तुम्हारी बहसें यहीं खत्म हो जाएंगी। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मुझे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। अल्लाह की कसम, ना मुझे उर्दू पढ़ना आता है, ना अरबी पढ़नी आती है, ना इंग्लिश पढ़नी आती है, और ना ही लिखना आता है। लेकिन मेरा रब, मेरी जुबान जो है, ये सिर्फ जुबान है मेरी, अल्फाज उसके बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि मेरा मददगार मेरा अल्लाह है। अब तक नहीं समझे तो कभी समझ नहीं पाओगे, खुदा की कसम कभी नहीं समझ पाओगे। जाओ, जो बातें मैंने की हैं, जो बात मैं कर रहा हूं, निकालो कुरान, निकालो हदीस। अगर ये साबित ना हुआ हदीस और कुरान से, तो तुम जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं, जो कहोगे मानने को तैयार हूं। और मैं जो बात करूंगा उसकी सन्नत रखूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। सर्टिफिकेट कहते हैं जिसको, साबित कुरान और हदीस से साबित, मेरे नबी की जात से साबित, मेरे अल्लाह से साबित, सहाबा इकराम से साबित, वली औलिया से साबित। मुहीउद्दीन चिश्ती, उसकी जात को तो पढ़ो। साबिर बाग, उसकी जात को तो पढ़ो। बुगदाद, जुनैद बगदादी, जात को पढ़ो, उनकी सीरतों को पढ़ो कि वो कैसे थे। और अगर औलिया अल्लाह को महफिलें, बाजार, ये चीज़ें पसंद होती, वो बम्बई जाते, शादरा शरीफ, उस जंगल में जहाँ पे सिर्फ शेर होते थे, वहाँ ना जाते वो। बाजी शफी रहमतुल्लाह अलैह, अभी सड़क बनी है, उसको अरूज चाहिए होता वो दिल्ली जाता, लेकिन उसको पता था, उसका हिसाब पता था। मैं इसी पे आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, और कम से कम मेरी इन बातों को ना दिल से सुन के उसके बाद इन बातों पे अमल लाने की कोशिश करें। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब ठाठ सारा। कितनी तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, है यही तुझको धुन कि रहूं मैं सबसे आला। हो जीनत निराली, हो फैशन ये निराला, क्या जिया करता है यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसू खिलाया, फिर जवानी ने आके मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर क्या क्या न सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। न बोरे सिकंदर न है कब्र धारा, मिटे नामियों के निशान कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे, मकी हो गए लामुका कैसे। इनको जानो,
ان پہ عمل کرو، ان چیزوں کو عمل میں لاؤ۔ اجازت چاہوں گا اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک نہ ایک انسان تو حق کے راستے پہ آئے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔